اور مودت کن کے لیے مانگی ہے؟ یہ الل قربا نہیں ہے، یہ فل قربا ہے۔ یہاں بھی میں آپ کو، اگر میں آپ کا وقت ضائع نہیں، آپ کو بہت سارے علم ہیں، یہ فل اور الہ میں آپ کو ڈال کر مولوی پھر آپ کا وقت ضائع کرے گا۔ آپ اس ایمان پر قائم رہیے کہ یہاں پر فل اللہ نے کہہ کے یہاں سارا چکر سے اللہ اور فی کا پھیلایا ہے۔ اگر وہاں بھی فے تھی، وہاں فہذا میں بھی فے تھی، یہاں سید کائنات میں بھی فے تھی، اب اللہ اسی فی کا استعمال کر رہے ہیں میں ان کے، وہ کیا ہیں؟ فل قربا اجرن علیہ اجرن، تمہیں رسالت، تمہیں ایمان، تمہیں ساری چیزیں جو جنت میں موجود ہیں، جو کائنات میں موجود ہیں، وہ ساری چیزیں میں نے تم کو حلال و حرام کے راستے سے ہٹا کے میں نے تمہیں بتا دی یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ میں نے اقتصادیات تم کو دے دی، میں نے عمرانیات تم کو دے دی، میں نے سوشیالوجی کا علم تمہیں دے دیا، میں نے مصطفیٰ نے ایسی یونیورسٹی بنائی ہے، من کنتم مولا فہذا اليوم مولا کے بعد نبی نے یہ بھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میرے بعد۔ یہ دنیا کا سلیقہ ہے۔ میں مشہد مقدس میں آیا ہوں، مجھے تو راستے نہیں آتے تھے، مجھے تو کسی نے کو راستہ دکھایا ہے کہ یہ خراملی کا دروازہ یہ بھی حرم پاک کو جائے گا، یہ امام خمینی کا اوراق ہے یہ بھی مقدس محترم میں جائے گا، یہ فلاں راستے، یہ 8 گیٹ ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب کسی گیٹ سے آئیے، امام کو سلام کیجئے، امام سے مطلب یعنی اپنا مناجات بیان کیجئے اور ان سے اللہ کی اذن طلب کیجئے، اور وہی طریقہ میں نے باذن اللہ کا اپنایا۔ امام معصوم ہے، مظلوم ہے، پروردگار تیرے امام کی مظلومیت کا تجھے واسطہ ہے، محبت محمد رسول اور اس کی اہل بیت کا تجھے واسطہ ہے، ہمارے حالات کو، ہمارے واقعات کو، ہمارے کام کو ہم پر احسان کر دے۔ تو یہ ہے قرآن کا فلسفہ، الا المودۃ فی القربہ، میرے اہل بیت کے ساتھ فی القربہ۔ میں یہ کہتا ہوں شیعہ اپنا سینہ اور زیادہ کشادہ کرے، اگر جناب ام سلمہ اس میں آتی ہے، اس میں عائشہ صدیقہ آتی ہے، اس میں جناب حفصہ آتی ہے، جب ہمارا یہ ایمان ہے خدیجۃ الکبریٰ آتی ہے، اگر یہ اصول جو اللہ نے بیان کیا ہے محبت کا، اس کے دائرے میں بھائی جو بھی آتا ہے، ابو بکر آتا ہے، عمر آتا ہے، عثمان آتا ہے، ابن عبید الرحمن آتا ہے، سعید خدری آتا ہے جس کو امام نے ڈانٹا تھا، بابا تو جانتا ہے میری زبان مصطفیٰ کی زبان میں چلتی تھی، تو بھی یہ سیدھی لشکر میں کھڑا ہے۔ راوی کہتے ہیں، تبری کہتا ہے، سارق کہتا ہے، ٹائم بھی کہتا ہے کہ سعید خدری کا آج تک پتہ نہیں ہے کہاں مدفون ہے۔ اس نے کہا بڑی غلطی ہوئی ہے، اتنا بڑا صحابی ہوں، امام مجھے بیٹوں کی طرح ہے، مخاطب کر کے کہا بابا سعید خدری تجھے تو پتا ہے کہ میں حسین ہوں، میری زبان مصطفیٰ کی زبان میں چلتی تھی، وہ جنت کے حقداروں، وہ مومنین کرام، وہ پرساداروں، وزاداروں، تمہیں مبارک ہو یہ سارے کام، یہ تمہاری عملیات ہے، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اتنا حصہ ڈالو۔ میں سینہ کو بھی نہیں کرتا، امام کے غم میں ڈوبتا تو ضرور ہوں۔ اب وہ قرآن کا فلسفی یاد رکھو جو تبوک میں جاتے ہوئے وسطی سویگ میں صحابہ نے جلی ڈالی تھی، اللہ کا حکم آیا۔ میں نے یہ پہلے عرض کی تھی، میرا ریفرنس قرآن اور حدیث ہے، حاشا للہ کوئی کتاب شیعہ کی میرے پاس نہیں ہے، وکیل اہل بیت ہوں، تا میں مرگ رہوں گا، آپ استغاثہ دائر کرو، میں فن وکالت دکھاؤں گا، میں مباہلے کے لیے بھی پیش ہو جاؤں گا، میں مناظرے کے لیے بھی پیش ہو جاؤں گا جو میرا فن نہیں ہے، لیکن میں اہل بیت کے اوپر کیچڑ اچھالنے نہیں دوں گا، کیونکہ قرآن جن کی ضمانت دے رہا ہے وہ ایمان کے لیے ضروری ہے، وہ مودت کا حکم دے رہا ہے۔ اہل بیت کا مذہب، وہ مذہب کہہ رہا ہوں، اہل بیت ہی دین ہے، اہل بیت سے مودت ہی دین ہے، اہل بیت سے عفت و پاسبانی کا اعلان کرنا ہی میرے نزدیک ایمان ہے، ورنہ بے ایمان مر جاؤ گے، تمہارا خبر تک بھی نہ ہوگی، مطلب یعنی اپنا داستانوں میں۔ تو کیونکہ اللہ نے یہاں آیت کو ختم نہیں کیا، اللہ نے آیت کو ختم نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کا سلیقہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی وجاہت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ انعام بھی تو دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو محبت کرتے ہیں، نہیں تو شیعہ تو بیچارے پیٹ پیٹ کے مر جائیں، زنجیر کر کر کے مر جائیں، صدقہ و خیرات و خمس دے دے کے تھک جائیں۔ اللہ نے کہا
ومن یخرف حسنا، اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا، یفرف نہیں کرتا اللہ، نزد لہ فیہا، ان کو دے کر رہے گا حسنا، اس کا بدلہ، اس کا احسان کا بدلہ اللہ دے کر رہے گا ان کو جنہوں نے مودت اہل بیت میں آنسو بہائے ہیں، جس نے ام بنین کے، ہماری ماں کے، اہل تشیع کی دادی کے آنسوں کی لاج رکھی ہے، جس نے سب سے پہلے پرسا کی مجلس پر بچھایا تھا۔ اب جب تم کہتے ہو کہ کوئی عمل ثابت ہو جائے، تم تو بھائی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں تک، اور تم تو شیخ تیمیہ تک بھی مطلب اپنا تابع داری کے اعلان کرتے ہو، ہم تو بہت قریب تک آپ کو رکھ رہے ہیں کہ امام صادق تک رہ جاؤ، یہ 11 کے قول موجود ہیں، ان کو فالو کر لو، امام آنے والے کی اجلیت کی خبر دو، فرجہم کی دعاؤں کا ذکر کرو، کن ولیہ کا کی بات کرو، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یخرف حسنات نزد لہ، میں کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، فیہا حسنہ، میں اس کا بدلہ نیکی میں دیتا ہوں۔ وہ نیکی کیا لینا چاہتے ہو؟ وَلَنُرِيَّاهُ کی نیکی ہے، وہ جنت کے باغات کی نیکی ہے، وہ حوض کوثر پر پہنچنا ہے۔ اس لیے ان اللہ غفور شکور، اللہ معاف کرتا ہے شکر گزار لوگوں کو۔ شکر کون کریں گے؟ اللہ سینہ حاضر تھا لبیک یا حسین کے لیے، اللہ ہم نے اپنے اماموں کی اجرت کے لیے دن رات دعا مانگی تھی، مولا ہم کہتے ہیں کن ولی کا، پروردگار اپنے اس کو ناصرن دلیلا وقائدہ، اور اس کا قول عرض کر دے، اس کی زمین کے اوپر حکمرانی کر دے، اور اہل بیت سے مودت کا اعلان کرتے تھے۔ ان کا اللہ کہہ رہے کہ میں نزد لہ فیہا حسنہ، میں ان کی نیکی کو ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ بلا تفریق عقیدہ، آپ بلا تفریق نسل، آپ بلا تفریق مسکن اس بات پر ایمان رکھیں کہ اگر آپ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے تو جنت کسی کو نہیں ملے گی، نمازوں سے نہیں ملے گی۔ میں دوبارہ یاد کر رہا ہوں، اللہ کو بھی توفیق دے، بچوں کو بھی توفیق دے۔ اور آج میں ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں رئیس جامعہ کو، جناب ڈاکٹر زیدی صاحب کو، کہ انہوں نے بڑی شفقت فرمائی چھوٹے بھائی ہوتے ہوئے مجھ پر، بڑا یہ کہ میں چند الفاظ اپنے مودت کے بحضور خانہ رسالت پیش کر سکوں۔ اللہ مجھے بھی اس کا اجر دے، آپ کو اس اجر میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔